لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے. وہ پروردگار عالم جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا. کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہماری طرف سے تم تک نور آیا اور کتاب آئی. اور کیوں آیا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے. گویا ہدایت انسان کی اتنی لازمی تھی کہ پروردگار عالم نے صرف قرآن صامت کا انتظام نہیں کیا بلکہ قرآن ناطق کا بھی انتظام کیا. ان مجلسوں میں، ان تقریروں میں مسلسل عمل اور عقیدے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، تب تک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور عقیدہ ہمارا تب مضبوط ہوگا کہ جب عقل کے معیار پر صحیح اترے گا. اور عقل کہاں سے آئے گی؟ عقل آئے گی علم سے. علم کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر عقل کا اضافہ ہوتا ہے. اور جب عقل آتی ہے تو عقیدہ درست ہوتا ہے. اور جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو عمل بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ہوش مند کا نماز پڑھنا، ایک عالم کا نماز پڑھنا اور ایک جاہل کا نماز پڑھنا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. امام نے جہالت کو انسانوں کا دشمن بتایا ہے کہ سب سے بڑا دشمن انسانوں کا جہالت ہے. جہالت ایسی شے ہے کہ جو انسانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے. کہ جب انسان جاہل ہوتا ہے، کسی چیز کو جانتا نہیں ہے، تو وہ اس چیز کا دشمن ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی کے برعکس کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، صحیح عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، تو اس کا کریکٹر ایک الگ ہی کریکٹر نظر آتا ہے. یا یوں کہہ دوں کہ ایک کردار حسینی جھلکتا ہے اس کے اندر سے. لہٰذا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جہالت تاریکی ہے، علم نور ہے. جہالت ایک نجاست ہے اور علم پاکیزگی ہے. جہالت
گمراہ کرنے والی ہے اور علم ہدایت دینے والا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، جاہل ہے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی، جاہل کے زر و مال میں ہے وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، اور جاہل ہے تو حیواں کی طرح پیٹ بھرے گا، جاہل ہے تو حیواں کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقہ بھی سلیقے سے کرے گا۔ عزیزان محترم، آج ہمارے درمیان سب سے زیادہ کمی جو ہے عمل کی ہے۔ عمل کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ عقیدہ درست نہیں۔ عقیدہ کیوں درست نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کا علم موجود نہیں ہے، اور جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا تو اس کے پاس صحیح معرفت بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ صحیح معرفت نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو بھی نہ چھوڑا، کہ امام حسین علیہ السلام پر بھی ایسے ایسے اعتراضات پیش کیے گئے ہیں کہ جس کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر حیرانی تب ہوتی ہے کہ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے اعتراضات کسی اور فرقے سے اٹھ کر نہیں آ رہے، کسی اور مذہب سے اٹھ کے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ امت مسلمہ ایسی ایسی باتیں امام حسین علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے، کہ 3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک رائٹر نے اپنی بک میں لکھا اعتراض کے طور پر کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر مدینہ چھوڑا اور وہ کربلا گئے تو ان کی اپنی ذاتی غرض تھی، کیونکہ وہ اس امتحان میں پاس ہو کر رضائے الہی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یعنی حسین نے جو اپنا گھر بر لٹایا کربلا میں، تو وہ رضائے الہی کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دوسرا اعتراض کیا کیا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر؟ کہ امام کو جنت چاہیے تھی۔ ظاہر ہے جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا تو اسے جنت حاصل ہوگی، لہٰذا امام کو جنت چاہیے تھی، اس لیے امام نے قیام کیا اور کربلا پہنچ گئے اور شہید ہو گئے۔ اور کہا کہ حسین سرداریت چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام ہمیشہ برقرار رہے، ان کے نام میں بقا ہو جائے۔ بڑا افسوس ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی قتل ہو جاتا ہے عزیزان محترم، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ مظلوم تھا، بیچارہ تھا، تو لوگ ہمدردی جتاتے ہیں، لیکن کربلا کا معرکہ وہ معرکہ تھا کہ یہاں پر جب ایک مظلوم و بے قصور کو قتل کیا گیا تو بجائے ہمدردی جتانے کے لوگوں نے ایسے ایسے اعتراضات پیش کر دیے کہ امام حسین رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، وہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکے تاکہ انہیں رضائے الہی مل جائے۔ میں کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کو رضائے الہی حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جن سے خدا ہمیشہ سے راضی تھا اور ہمیشہ راضی رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام سرداریت حاصل کرنے نہیں گئے تھے۔ امتحان وہ شخص دیتا ہے کہ جس کے درجے میں پہلے کچھ کمی ہو اور وہ اپنے درجے کو آگے چل کر کمپلیٹ کر لے اور اس میں اضافہ کر لے۔ لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کے درجے میں کبھی کوئی کمی تھی؟ کیا حسین کے درجے میں اس وقت کمی تھی کہ جب جنت سے لباس آتے تھے، جب جنت سے دسترخوان آیا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے رتبے میں، ان کے درجے میں اس وقت کمی تھی کہ جب جبرائیل آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے؟ کیا آپ کے درجے میں اس وقت کمی تھی کہ جب آپ رسول کی پشت مبارک پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور رسول حسین کی اس حرکت کو برکت سمجھ کر سجدے کو طول دے دیا کرتے تھے، اور ماحول بھی کیا خوشگوار ہوتا تھا کہ نمازی ہے تو رحمت للعالمین،
جائگاہ ہے تو مسجد نبوی، عبادت ہے تو نماز جسے دین کا ستون قرار دیا گیا، مومن کی معراج بتائی گئی، رکن ہے تو سجدہ۔ امام حسین علیہ السلام نے ان چاروں فضیلتوں کو درک کر کے اپنے بلند مقام کا اعلان تو اپنے بچپن میں ہی کر دیا تھا کہ شاعر نے بھی اپنے لبوں کو اس طرح سے جنبش دی کہ اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی، پشتے نبی پہ سجدے میں آ کر چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اور تیسرا اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جنت حاصل کرنے آئے تھے، سرداریت حاصل کرنے آئے تھے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جنت حاصل کرنے کے لیے، سرداریت حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین نے تو جنت اپنی ماں کی آغوش میں کھیل کر ہی حاصل کر لی تھی، کہ جس کے نانا نے بچپن میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ میرے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ حسین کے گھر کا ہر فرد سید و سردار ہے، کہ نانا ہے تو سید الانبیاء، بابا ہے تو سید الاوصیاء، ماں ہے تو سیدۃ النساء العالمین، بھائی ہے تو سید شباب اہل جنہ، بیٹا ہے تو سید الساجدین، جبرائیل ہے، جبرائیل جیسا غلام ہے تو وہ بھی سید الملائکہ، اور خود حسین ہے تو سید الشہداء۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ حسین کو کربلا آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے نام کی بقا چاہنے والے، دولت چاہنے والے، حکومت کے حریص اس طرح سے جنگلوں کا، صحراؤں کا سفر نہیں کیا کرتے۔ حکومت کے حریص کبھی بھی ایک تنہا مسلم کو کوفہ نہیں بھیجا کرتے۔ حسین کے کربلا آنے کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے کسی ذاتی غرض سے آئے تھے، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے جا رہا ہوں۔ آج حسین علیہ السلام کی شخصیت پر ایسے اعتراضات لوگ پیش کرنے لگے ہیں، خود کو ایسے زمرے میں ڈھال کر یزیدی فوج میں نہ شامل ہو جائیں، اور وہ بھی ایسی فوج، ایسا شخص وہ یزید کہ جن کو انسان کسی بھی طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک انسان تھے۔ ہر انسان کے دل میں ہر انسان کے سینے میں اللہ نے ایک دل رکھا ہے، اور اس دل میں کہیں نہ کہیں، کتنا ہی قسی القلب کوئی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں کوئی سافٹ کارنر ضرور موجود ہوتا ہے۔ مگر اللہ کیسے لوگ تھے وہ کربلا کے کہ جنہوں نے اس بے دردی سے، اس بے رحمی سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر ڈالا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور شمر آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے، اور تبھی وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا پہنچا اور وہ امام کے چاروں طرف طواف کرنے لگا، اور کسی کو بھی امام کے نزدیک نہیں آنے دے رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس گھوڑے پر حملہ کرنا چاہا، تو جیسے ہی پسر سعد نے دیکھا کہ لوگ گھوڑے پر حملہ کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اس گھوڑے پر حملہ مت کرنا، کیونکہ یہ گھوڑا رسول کا ہے، اس پر اللہ کا رسول سوار ہوا کرتا تھا۔ وائے ہو ایسے لوگوں کی عقلوں پر کہ جنہیں اس گھوڑے کا احترام تھا کہ جس پر رسول سوار ہوتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام نہیں تھا کہ خود رسول جس کو اپنے دوش پر سوار کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، میں نے اس سے پہلے کی تقریروں میں ایک آیت مینشن کی تھی کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ پر انسان کی خصوصیت بیان کی اللہ نے
کہ انسان کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں اور انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ منزل معراج پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس ایک جگہ یہ بھی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ حیوان نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، حیوانات سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو حیوانات سے بھی بدتر ہیں؟ عزیزان محترم، اگر اس آیت کے مصداق کو دیکھنا ہے کہ اس آیت کے مصداق میں کون کون لوگ آ رہے ہیں تو کربلا میں نگاہ کریے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام کو میدان جنگ میں بھیجا ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ پروردگار گواہ رہنا، اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ ہے۔ اور دعا بھی امام حسین علیہ السلام ہمیشہ یہی کیا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو تیرے رسول کا شبیہ ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا بیٹا حسین کو عطا کیا جو دیکھنے میں رسول جیسا تھا۔ جس وقت حضرت علی اکبر میدان میں آئے، لوگوں نے کس بے دردی کے ساتھ حضرت علی اکبر کے سینے پر، ان کے کلیجے پر وار کیا، کس طرح سے آپ کے سر پر گرز مارا، کس طرح سے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جو شبیہ رسول ہے۔ اس بات سے کیا نتیجہ سامنے نکل کر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہہ رہے تھے کربلا میں کہ ہم مسلمان ہیں، اصل میں تو وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو حضرت علی اکبر کے چہرے مبارک کو دیکھ کر ہی اپنے ہتھیار زمین پر ڈال دیتے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت علی اکبر کی شکل بالکل رسول اللہ جیسی تھی، لیکن ایسا نہیں کیا ان لوگوں نے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ رسول کے ماننے والے بھی نہیں تھے۔ جو امام نے فرمایا تھا نا کہ اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ ہو رہی ہے، حلال محمدی حرام محمدی میں مخلوط ہو رہا ہے، حرام محمدی حلال محمدی میں مخلوط ہو رہا ہے، لہٰذا اب مجھے مدینے سے کوچ کرنا ہی ہوگا۔ تو یہ وہی لوگ تھے کہ جو اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ کر رہے تھے، خود کو مسلمان تو کہہ رہے تھے، درحالہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ ایک مسلمان اپنے رسول کو دیکھ کر یا اپنے رسول کی شبیہ دیکھ کر ایسی جانوروں جیسی حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ یا اس کے بعد ایک اور نمونہ پیش کر دوں کہ مولا عباس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ہو بہو مولا علی کی شبیہ تھے، کہ جب آپ صفین میں گئے ہیں جنگ کرنے تو لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ یہ علی جنگ کر رہے ہیں، لیکن جب واپس آئے اور مولا علی نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو لوگ دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ یہ تو عباس ہے۔ یعنی عباس کی بھی رفتار، گفتار، کردار، انداز، صورت سب کچھ حضرت علی سے مشابہ تھی۔ لیکن دشمنوں نے کیا سلوک کیا ابوالفضل العباس کے ساتھ؟ دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ امام علی کو بھی نہیں مانتے تھے، یعنی اپنے خلیفہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور کچھ بھی ہو جائے عزیزان محترم، کتنا ہی قسی القلب انسان کیوں نہ ہو، لیکن جب ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہے، اسپیشلی وہ کہ جو خود صاحب اولاد ہو، تو اس کو کچھ تو رحم آتا ہے، مگر اللہ رے وہ کربلا کے قسی القلب حیوان سے بھی بدتر انسان، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ انسان، کہ یہ حیوان نہیں ہے بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں، کہ انہوں نے اس 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ عزاداروں، جب امام حسین علیہ السلام کا کوئی بھی ساتھی نہ بچا تو امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئے اور آ کر آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ ابھی امام یہ اعلان کر ہی رہے تھے کہ خیمے سے شدید گریے کی آوازیں آنے لگیں۔ امام خیمے میں پہنچے
کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں، گریہ کس بات کا ہے؟ جناب زینب نے کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں اصغر کو لیا، اپنے ابا کے دامن سے حضرت علی اصغر کو ڈھکا اور دشمنوں کی طرف چلے۔ اب جب دشمنوں نے آتا دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دے کر یہ ہم سے پانی طلب کریں گے یا یہ ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی۔ لیکن جب امام حسین دشمنوں کے نزدیک پہنچے اور ابا کا دامن ہٹایا تو دشمنوں نے کیا دیکھا کہ امام کے ہاتھ پر ایک 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے جس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے دشمنوں سے کہا کہ اے دشمنوں تمہیں مجھ سے دشمنی ہے، لیکن اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم اس کو پانی پلا دو۔ بہت سے لوگ یہاں پر بھی ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ ایک امام ہیں وہ جائیں اور دشمنوں سے پانی کا تقاضا کریں، خواہ وہ بچے کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن امامت کے نظریے سے دیکھا جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہے کہ امام جا کر دشمنوں سے کہیں کہ میرے بچے کو پانی پلا دو۔ عزیزان محترم، یہ کوئی فیک روایت یا کوئی فیک حدیث نہیں ہے کہ امام نے ایسا فرمایا اور یہ کیسے پاسبل ہے، بلکہ اللہ کے ہادیوں کے ہر ایک عمل میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو مخفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو گود میں لے جا کر پانی کا تقاضا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم دشمن ضرور تھے لیکن اتنے بھی قسی القلب نہ تھے کہ حسین کے بچے کو پانی نہ دیتے۔ حسین نے پانی مانگا تو ہوتا، حسین اپنے بچے کو لے کر تو آئے ہوتے۔ اسی لیے امام حسین نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو فرزند رسول اپنے بیٹے کو لے کر بھی گیا لیکن انہوں نے پانی نہ پلایا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ میرے اصغر کو پانی پلا دو، اس کے باوجود بھی ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو کربلا کی تپتی زمین پر لٹا دیا اور پھر سے آپ التجا کرنے لگے کہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، لیکن دشمنوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اور بعض جگہ پر ملتا ہے کہ بعض دشمن ایسے تھے جو منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے آ کر حسین کے بچے کو پانی پلا دیتا۔ اس کے بعد امام حسین نے اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہنے لگے میرے لال، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حسین اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے، اصغر تم خود ان کو بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اس بچے نے امام کا حکم سن کر اس لشکر کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنی شروع کی۔ عزیزان محترم، یہ منظر دیکھ کر لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ لوگ آگے آنے لگے کہ ہم حسین کے بچے کو پانی پلائیں گے، ہماری دشمنی حسین سے ہے، اس بچے نے کیا خطا کی ہے۔ جب اس منظر کو عمر سعد نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے حرملہ سے کہا حرملہ دیر مت کر، فوراً ہی نشانہ لگا دے ورنہ ہمارا لشکر بکھر جائے گا۔ عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی اصغر کے لیے 3 بھال کا تیر استعمال کیا گیا۔ 3 بھال کا تیر عرب میں اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب کوئی جنگ سے بھاگتا تھا تو اس شخص کے گھوڑے کی پشت پر اس 3 بھال کے تیر کو مارا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، کہاں اصغر کا گلا اور کہاں گھوڑے کی پشت۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ 3 بھال کا تیر آ کر علی اصغر کی گردن میں لگا اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ علی اصغر کا سر اسی وقت ان کے جسم سے جدا ہو گیا تھا، یعنی امام حسین کے ہی ہاتھ پر علی اصغر کا سر الگ ہو گیا تھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ صرف گلا آپ کا زخمی ہوا جس کے بعد آپ کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔
عزاداروں، جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر یہ ننھا سا بچہ شہید ہو گیا، ایک مرتبہ امام نے ابا کے دامن کو ڈھکا اور خیام حسینی کی طرف بڑھے، لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ایک ماں سے کیسے نظریں ملائیں۔ تاریخ بتاتی ہے امام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھایا، دوڑتی ہوئی ماں آئی اور کہنے لگی آقا میرے بچے کی پیاس کو مٹا دیا آپ نے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ابا کے دامن کو اٹھایا، ماں نے کیا دیکھا، اس کا 6 مہینے کا بچہ خون میں نہایا ہوا ہے۔ بس ایک جملہ ماں نے کہا، اے میرے لال، کیا تجھ جیسے بچے بھی شہید کر دیے جاتے ہیں؟ کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، خیمے کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے قبر کھودنی شروع کی اور اپنے 6 ماہ کے بچے کو اس میں دفن کیا۔ کوئی نہیں تھا جو امام کو سہارا دیتا، امام کو اس قبر سے اٹھاتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی قبر پر اتنا گریہ کیا کہ اس ننھے سے بچے کی قبر امام حسین علیہ السلام کے آنسوؤں سے تر بتر ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا